آج کا سوال یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر فرقے کیوں ہیں جبکہ ان کا پیغمبر ایک ہے، قرآن ایک ہے، قبلہ ایک ہے، تو پھر مسلمانوں میں اتنی گروہ بندی اور فرقے کیوں بن گئے؟ ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگا رہے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ فرقے گروہ بندی ہمارے اپنے تعصبات، اپنے مفاد کی وجہ سے بنے ہیں۔ قرآن میں کوئی فرقہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرقہ بندی سے منع فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب اکٹھے ہو کر قرآن کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقوں میں نہ بٹ جاؤ۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میری امت جب قرآن چھوڑ بیٹھے گی فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، یہودی 71 فرقوں میں، عیسائی 72 فرقوں میں، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی اور سب دوزخ جائیں گے سوائے ان کے جنہوں نے قرآن و سنت کو اپنایا، میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلے۔ تو قرآن کے اندر جو بنیادی باتیں ہیں ان سب کو ماننا مسلمانوں پر لازم ہے، فرقے ختم ہو جائیں گے۔ لیکن مسلمان ہیں کہ قرآن پڑھتے ہی نہیں، سمجھتے ہی نہیں، ترجمے ہی نہیں ان کو آتا۔ اگر قرآن کی تعلیم عام ہو جائے تو فرقے ختم ہو جائیں گے۔ باقی فروعی مسائل میں اختلاف ہو سکتا ہے، وہ صحابہ میں بھی تھا، اللہ کے رسول خود بھی مختلف عمل کرتے رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہم جو انبیاء ہیں اللاتی بھائی ہیں، یعنی باپ ہمارا ایک ہے اور مائیں ہماری مختلف ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ دین کے جو اصولی باتیں ہیں، اللہ کی توحید، قیامت کو ماننا، جنت دوزخ کو ماننا، فرشتوں کو ماننا، کتابوں کو ماننا، تقدیر کو ماننا، یہ ساری باتیں ہماری مشترکہ ہیں۔ سارے پیغمبروں پر ایمان لانا، لیکن ہماری شریعتیں مختلف ہیں، ہر پیغمبر کی اپنی شریعت تھی، اور ہمارے نبی کی شریعت میں بھی تھوڑا بہت اختلاف موجود ہے، اسی وجہ سے حدیثیں مختلف ہیں۔ اسی طرح ائمہ میں اختلاف ہوا ہے، حالانکہ وہ آپس میں ان کی کوئی لڑائی نہیں تھی، کوئی جھگڑے نہیں تھے، آپس میں ان کا تعلق ہے، محبت ہے، ان کے آپس میں استادی شاگردی کا رشتہ ہے، لیکن تھوڑا بہت مسائل میں اختلاف ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا اپنے شاگردوں سے اختلاف ہے، صاحبین کا امام صاحب سے اختلاف ہے، امام شافعی کا امام ابو حنیفہ سے اختلاف ہے، امام احمد بن حنبل کا امام مالک سے اختلاف ہے، لیکن آپس میں ان کی نفرتیں نہیں تھیں، نہ کوئی لڑائیاں تھیں، نہ کوئی ان کے فرقے تھے۔ مسلک کا اختلاف یہ ہے کہ فروعی مسائل میں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ختم نبوت کا انکار کر دیں اور قادیانی دجال کو نبی مانیں، یہ اصولی اختلاف۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اللہ کے علاوہ قبروں پر سجدے کریں، درباروں پر سجدے کریں، یہ اصولی اختلاف ہے، اس سے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ قیامت سے انکار کر دے، قیامت سے جو انکار کرے گا وہ مسلمان نہیں رہتا، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو اصولی چیزوں میں جو باتیں قرآن سے بالیقین ثابت ہیں ان میں اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں۔ جو اختلاف کرتا ہے وہ دوزخی ہے، وہ اہل باطل ہے، بے شک کلمہ پڑھتا رہے، مسلمان کہلاتا رہے، لیکن فروعی مسائل میں اختلاف کرنا کوئی برا نہیں۔ یہ ائمہ میں بھی تھا، محدثین میں بھی تھا، اور ہر زمانے کے علماء میں رہا ہے، اور یہ ہمارے دین کی وسعت ہے۔ اسی اختلاف کے بارے میں وہ روایت ہے کہ فروعی مسائل میں اختلاف باعث رحمت ہے، لیکن آپس میں نفرتیں رکھنا، لڑائیاں کرنا، فساد بپا کرنا، اتحاد کو پارا پارا کرنا، اس کی اللہ بالکل اجازت نہیں دیتے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقوں میں نہ تقسیم ہو جاؤ۔ آج ہماری طاقت، قوت اسی وجہ سے کمزور ہو گئی کہ آج مسلمانوں میں نفرتیں ہیں، ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگا رہے ہیں۔ ان سے اگر بچنا ہے تو ہر مسلمان پر لازم ہے کہ خود قرآن پاک کو سمجھے اور ترجمہ پڑھے، عربی سیکھے۔ اگر سنی سنائی پر رہے گا تو ساری زندگی مسلمانوں کے اندر فرقے ہی رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔